بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وقال سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ موضوع گفتگو تبرع اور تبلہ۔ عموماً لفظ تبرع اور تبلہ استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح لفظ ہے تبری اور تبلی۔ لیکن اگر کوئی تبرع اور تبلہ بھی کہے تو یہ غلط العام ہے، اور غلط العام کثرت استعمال کے بعد صحیح مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس وقت کوئی معاشرے میں تبرع اور تبلہ کہے تو گو کہ عربی قواعد کے حساب سے غلط ہے، لیکن اسے صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ مشہور تلفظ اب یہی ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تبلہ اور تبرع کے معنی کیا ہیں اسے بیان کریں تو تبلہ کے معنی اظہار محبت کے ہیں، اور تبرع کے معنی ہیں اظہار بیزاری اور نفرت۔ اور اصطلاحی اعتبار سے تبلہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء علیہم السلام اور مؤمنین سے محبت کرے اور محبت کا اظہار کرے۔ اور تبرع کے معنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور انبیاء علیہم السلام اور اوصیاء علیہم السلام اور مؤمنین کے دشمنوں سے اظہار براعت کرے، یعنی ہم بری ہیں ان سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دل میں بھی نفرت ہو اور زبان سے بھی کم سے کم یہ کہ ان کے لیے کوئی محبت اور مودت کا جملہ ظاہر نہ ہو۔ مشہور و معروف جملہ کہ جس سے ہر مسلمان آشنا ہے اور ذکر کے اعتبار سے سب سے بڑا اور اہم ذکر مانا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور بہت زیادہ ذکر کی تاکید ہے۔ اسی ذکر پر اگر توجہ دی جائے تو اس میں پہلے مرحلے میں تبرع ہے اور پھر تبلہ ہے، یعنی پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے غیر کا انکار کیا گیا ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ لا الہ یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی اللہ نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ اب اگر لا الہ نہ ہو تو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے اقرار سے ایک انسان مومن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کا اقرار، ان کی نبوت کا اقرار، اور ساتھ ہی ان کے دشمنوں کا اقرار یا جھوٹے انبیاء کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ جھوٹے انبیاء اور انبیاء کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرنی ہوگی، اظہار براعت کرنی ہوگی، اور کم سے کم اظہار نفرت یا اظہار بیزاری کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ ہم انہیں نہیں مانتے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پر لعنت بھیجی جائے، کم سے کم یہ کہ اظہار برات کی جائے کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، ہم انہیں نہیں مانتے۔ بس اگر کسی زمانے میں کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی یا کسی نبی کو مانے اور ساتھ ہی اس نبی کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہوا ہو اور جھوٹا دعوے دار ہو نبوت کا، یا یہ کہ نبی کا مخالف ہو، اس کا بھی اقرار کیا جائے اس کی نبوت کا، یا اس مخالف کو احترام دیا جائے اور مانا جائے اور گلے سے لگایا جائے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ نفاق ہے۔ لہذا مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے فروع دین میں سے ایک اہم ترین فرع وہ ہے تبرع اور تبلہ۔ 10 اہم فروع دین کے جن کو
عموم مومنین جانتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تبرع و تولا. تو اس جانب توجہ رہے کہ تبرع اور تولا ایک عقلی سا موضوع ہے. تمام دنیا کے تمام افراد یہ جانتے ہیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے، اور وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے. ہمارے دوست کا دوست دوست ہے، اور ہمارے دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہے. بس ایک ہی قلب میں دوست کی محبت اور اس کے دشمن کی محبت. گو کہ ممکن ہے کہ عام زندگی میں اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہو، لیکن دینی معاملے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے تو ہم اس سے بھی محبت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محبت کریں. دینی اعتبار سے ممکن نہیں ہے، یہ نفاق ہے. بس خالص مومن وہ ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرے، اور کم ترین نفرت یہ کہ دل میں نفرت کرے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے نقائص لوگوں تک پہنچائے، کہ کہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس میں یہ رذائل پائے جاتے ہیں، اس کی یہ خصلتیں ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس سے جنگ کی جائے. جس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہیں، بالکل اسی طریقے سے تبرع اور تولا کا جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ دل میں محبت ہو، اور تبرع کے لیے جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ دل میں نفرت ہو. تو پہلا ہی جملہ کہ جو اسلام میں اہم ترین جملہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس میں پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخالفوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں جس کو لایا جائے اس کا انکار ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. سورہ برات در حقیقت طریقہ بتاتی ہے تبرع کا، اور اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے نہیں ہوئی، یعنی شدید قسم کی بیزاری. اور سورہ برات کی ابتدا لفظ براءت سے ہوئی، براءت من اللہ ولرسولہ. اور اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والوں میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا سرپرست نہ بناؤ. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کی محبت ایک ہی دل میں اگر ہو تو وہ مومن نہیں ہے، بلکہ مومن کیا ہے؟ مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ جس کی جانب سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. بس اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام میں ان دونوں چیزوں کی جانب بہت توجہ ہے، یعنی تولا اور تبرع. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیا، ان کی روش کو بیان کیا. وہ روش کیا تھی؟ فلما تبین له انه عدو اللہ تبرأ منہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ان کا چچا آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، دشمن خدا ہے، تو انہوں نے نتیجتاً کیا کام کیا؟ تبرأ منہ، کہ اس سے براءت کا اظہار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش تو یہ ہے کہ اپنے چچا سے براءت کا اظہار کیا.
اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام مشرک یا کافر ہوتے تو حضرت ابراہیم سے جو زیادہ افضل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قطعاً اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اظہار براءت فرماتے اگر وہ معاذ اللہ کافر ہوتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 یا 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ نہیں منایا، بلکہ پورے سال سوگ منایا، اور اس پورے سال کا نام رکھا عام الحزن، حزن کا سال۔ اب وہ لوگ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں اور کفر کی نسبت دیتے ہیں، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم توحید میں مخلص تھے، اور جیسے ہی ثابت ہوا کہ ان کا چچا مشرک ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے تو انہوں نے براءت کا اظہار کیا، اور جیسے ہی ثابت ہوا کہ وہ دشمن خدا ہے تو حضرت ابراہیم نے براءت کا اظہار کیا، جبکہ وہ ابھی مرا نہیں۔ امکان عقلی طور پر یہ ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے آئے، لیکن ابھی اس کا کفر ثابت ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی ثابت ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براءت کا اظہار کیا۔ لیکن اب فرض یہ کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر دنیا سے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاذ اللہ اگر وہ دشمن تھے تو یہ توہین در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ اب ان کے لیے کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ بس یہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی معاذ اللہ، کہ اس کے بعد بھی کہ ان کو یقین تھا کہ یہ کافر دنیا سے گئے تو گریہ بھی کیا، سوگ بھی منایا، 1 یا 2 دن کا سوگ نہیں منایا بلکہ پورے سال کا سوگ منایا۔ تو عالم اسلام میں بلا شک بعد رسول اللہ اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ ہوا شروع، اور انہی مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل دوسروں کو دیے گئے۔ اب وہ شخص کہ جس کی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے اور آخر وقت تک انہوں نے اشرف الانبیاء کا دفاع کیا، انہیں تو بعد رسول اللہ کافر کہا جائے، اور وہ شخص کہ جو ہمیشہ جنگ کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، اور اگلے مرحلے میں اس کے بیٹے نے نفس رسول اللہ مولا امیر المؤمنین کی مخالفت کی، اور پھر اس کے پوتے یزید لعنت اللہ علیہ نے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور انہیں شہید کیا، اور سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا، اور ان کی بیٹیوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو اسیر کیا۔ ان افراد کو تو مسلمان کہا جائے، ابو سفیان کو مسلمان کہا جائے، اور جس نے رسول اللہ کا دفاع کیا، راتوں کو رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی جگہ پہ سلایا، ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ معاذ اللہ مشرک تھے۔ تو یہ تو تھا در حقیقت بعد رسول اللہ وہ بغض کہ جو لوگوں کو رسول اللہ سے تھا، وہ ظاہر ہوا کہ ان کے تمام حامیوں پر ظلم کیا گیا، لہذا حضرت ابو طالب اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کیا جاتا۔ جو ظلم جناب سیدہ پہ ہوئے، جو ظلم مولا امیر المومنین پہ ہوئے، وہی ظلم حضرت ابو طالب پہ ہوتے، لیکن کیونکہ وہ زندہ نہیں تھے تو انہیں کافر بنا دیا۔ مولا امیر المومنین زندہ تھے تو انہیں بعض جگہ تارک الصلاۃ بنا دیا معاویہ نے، کہ جنگ صفین کے بعد جب مولا امیر المومنین کی ضربت لگی اور یہ خبر جب دمشق پہنچی تو بعض لوگوں نے تعجب سے کہا کیا علی ابن ابی طالب نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب صبح کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد جاتے تھے؟ تو اتنا مولا امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا تھا۔ تو اسی پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا حضرت ابو طالب کے خلاف پروپیگنڈا کفر کا۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں حل الایمان الا الحب والبغض، کہ آیا ایمان حب یعنی محبت اور بغض یعنی نفرت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اس روایت کے معنی ہیں
یعنی حل الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی ایمان کیا اس کے علاوہ کچھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نفرت کی جائے؟ بلا شک اسلام یہی ہے کہ اللہ کے رسول اور اوصیاء اور اولیاء اور مومنین سے اظہار محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت کی جائے، یہی چیز ہے تبرہ اور تولا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اور یہ ارشاد کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً تمام مسلمانوں کے لیے، کہ تمام مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کس میں؟ حضرت ابراہیم میں اور ان کے اصحاب میں۔ اور یہ کیا اسوہ حسنہ ہے؟ اذ قالوا، کہ جب انہوں نے کہا، کیا کہا اور کس سے کہا؟ اذ قالوا لقومہم، جب اپنی قوم کے افراد سے کہا، انا براء، یعنی ہم بری ہیں۔ کس سے بری ہیں؟ منکم، تم سے بری ہیں، ومما تعبدون، اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بری ہیں۔ تو یہاں تک تو گفتگو رہی کہ براءت کے معنی کیا ہیں اور قرآن میں یہاں تک تو گفتگو ہوئی کہ براءت کے، یہاں تک گفتگو ہوئی کہ تولا اور تبرہ کے معنی کیا ہے اور قرآن میں تبرہ اور تولا کا کیا مفہوم ہے۔ اب یہ اتنی بات ثابت ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دوستوں سے محبت کرنی ہے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اب یہ مودت قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک تولا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعاً محبت کرتے ہیں تو ان کی آل سے، کہ جو ان کے سب سے قریب ہیں، ان سے محبت کرنا ہوگی، ان کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی آل کے دشمنوں سے محبت کریں اور بعد میں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہاں ان کی آل کو قتل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی آل کو قتل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اور خود برادران اہل سنت کے مطابق چوتھے خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس شخص سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جس نے ان سے جنگ کی اور جنگ صفین میں 70,000 سے زیادہ افراد قتل ہو گئے، بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے اس چیز کو سن کر کہ جب یہ کہا جائے کہ آج اگر کوئی خلیفہ کو نہ مانے، آج اگر کوئی خلیفہ پر کوئی اعتراض کر دے، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ پہ اعتراض کر دے تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوتھے خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین کے خلاف اگر معاویہ جنگ کرے تو کیا یہ جنگ کرنا جائز تھا؟ اگر حضرت عائشہ چوتھے خلیفہ سے جنگ کریں کیا ان پر اطاعت واجب نہیں تھی خلیفہ کی؟ اگر وہ خلیفہ کی اطاعت نہ کر کے مسلمان رہ سکتی ہیں اور معاویہ خلیفہ سے جنگ کر کے اور مخالفت کر کے مسلمان رہ سکتا ہے تو آج اگر کچھ لوگ خلفائے راشدین کو نہ مانیں یا کسی کام پر ان کے اعتراض کریں تو وہ کیسے کافر ہو جائیں گے؟ بس تبرہ کے اور تولا کے جو اصل معنی تھا آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس نظریے کو عملی صورت بھی دی جاتی ہے، اور وہ عملی صورت کیا ہے کہ ہم قطعاً اس قسم کے نظریے نہیں رکھتے کہ ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں۔ الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بس حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ میرے حبیب کی آل سے اور قربہ سے محبت کرو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر کسی معاشرے میں کچھ افراد کسی فرد کو مانتے ہوں
چاہے وہ مسلمان فرد ہو چاہے وہ کافر ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر شیطان پرست ہیں لوگ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم کچھ کہیں گے شیطان کو تو یہ ہمارے گھر جلا دیں گے، یہ قتل کر دیں گے، تو وہاں پر یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یا اگر فرض کریں کہ تمام مسلمان چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدلنے میں بہت بڑا دخل تھا پولس کا، کوئی بھی مسلمان پولس کو نہیں مانتا، لیکن اگر ہم کسی معاشرے میں ہیں اور وہاں پر عیسائی حضرات ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوں گے یا مسلمانوں کی جان مال یا عزت آبرو کا خطرہ ہے، تو کہا جائے گا کہ بے شک ہم پولس کو نہیں مانتے لیکن ان کے سامنے ہم پولس کو ڈسکس بھی نہیں کر رہے۔ لیکن اگر کوئی علمی ماحول ہو اور وہاں پر وہ پولس کے فضائل پڑھیں، کہیں ڈیبیٹ چل رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، تو پھر ہم وہاں پر پولس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ شریعت کے جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پر چلنا تھا، پولس نے اس شریعت کو ختم کر دیا، اور آج بھی ہمارے عیسائی برادران شریعت حضرت موسیٰ پر عمل نہیں کرتے۔ یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن پولس نے شرعی احکام عیسائیوں کے یہاں سے تقریباً ختم کر دیے۔ تو تاریخ اسلام میں بھی بلا شک بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، جنگیں ہوئیں۔ مثال کے طور پہ جو اہم ترین جنگ تاریخ اسلام کی ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی جنگ سے مولا امیر المومنین کے خلاف جنگوں کا آغاز ہوا، وہ جنگ حضرت عائشہ کی قیادت میں ہوئی اور اس جنگ کا نام تھا جنگ جمل۔ اور اس جنگ میں حضرت عائشہ مدینے سے فوج لے کے چلیں، راستے سے افراد کو جمع کیا، یہاں تک کہ بصرہ پہنچیں اور مولا امیر المؤمنین کی فوج پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں 12,000 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ تو مذہب اہل بیت میں حضرت عائشہ کو گالیاں دینا جائز نہیں ہے، لیکن اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہ حق پہ نہیں تھیں، انہوں نے غلط کام کیا، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ حکم قرآن تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھروں میں بیٹھنا، جاہلیت پہ پلٹ نہ جانا۔ اور خود اگر برادران اہل سنت سے پوچھا جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی کے بارے میں، کیا ان کی اطاعت واجب تھی، تو وہ جواب دیں گے اطاعت واجب تھی۔ سوال کیا جائے اطاعت سب کے لیے واجب تھی یا کچھ افراد مستثنیٰ تھے، تو جواب ملے گا سب کے لیے واجب تھی۔ تو پھر سوال کیا جائے حضرت عائشہ نے اور معاویہ نے حضرت علی کی اطاعت کی، طلحہ اور زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے حضرت علی کی اطاعت کی، جواب ملے گا نہیں کی۔ جنگ جمل میں 12,000 سے زیادہ افراد مارے گئے، جنگ صفین میں 70,000 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ مذہب اہل بیت ایک کلیئر مذہب اور مکتب ہے، لہٰذا ہم ان افراد کی تائید نہیں کرتے، ہم واضح کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ بس یہ نہ ماننا در حقیقت تبرہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا یہ تولا ہے۔ یہ تھی ایک گفتگو فروع دین میں سے ایک اہم ترین فریضہ تبرہ اور تولا کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔